بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 46 نمبر، اور آج کی پہلی قسط ہے اور ہیڈنگ ہے قیدیوں کا قضیہ۔ ناظرین، پیج ہے 313 اور غزوہ بدر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، غزوہ بدر کبریٰ، اس کا بیان اس سے پہلے چل رہا ہے، یعنی کہ 45 وی لاگ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں اس کے غزوہ بدر کے۔ غزوہ بدر کبریٰ اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے یہ، جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس کا سب ہیڈنگ ہے قیدیوں کا قضیہ، اور آج کا وی لاگ نمبر ہے 46 اور پہلی قسط ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پیج نمبر ہے 313۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں الرحیم المختوم، کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ ہے یہ کتاب، جس سے ہم غزوہ بدر کبریٰ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ قیدیوں کا قضیہ، غزوہ بدر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بیان غزوہ بدر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ لوگ چچیرے بھائی اور کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا، اور یہ بھی متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور وہ ہمارے بازو بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب، تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، واللہ میری وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر کی ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں کو، جو حضرت عمر کا قریبی تھا، میرے حوالے کریں اور میں اس کی گردن مار دوں۔ عقیل بن ابی طالب کو علی کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن ماریں، اور فلاں کو، جو حمزہ کا بھائی ہے، حمزہ کے حوالے کریں اور وہ اس کی گردن مار دیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے۔ اور یہ حضرات مشرکین کے صنادید واہمہ اور قائدین ہیں۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی، چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا شروع کر دیا۔ فدیہ لینا طے کر پایا۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیں آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے بھی رونے کی وجہ ملی تو روؤں گا، اور اگر نہ مل سکی تو آپ حضرات کے رونے کی وجہ سے روؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اسی کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اسی کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اور آپ نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا، مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا۔ اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرۃ
واللہ عزیز حکیم، لولا کتاب من اللہ سبق لمساکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ سورت نمبر 8 اور آیت ہے اس کی 67 اور 68۔ ترجمہ: کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کرے۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے نوشہ سبقت نہ کر چکا ہوتا تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تیرا رتبہ ہے سب سے جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ، وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ، انتہا میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب مجھ کو جنت میں بولیں گی جا فاطمہ، تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ۔